اللهم صل على محمد وآل محمد. عن اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال سبحانه وتعالى وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراعون ويمنعون الماعون. ابتدائی درس میں چند لمحے صحیح، مگر اس حوالے سے کہ چونکہ آج 10 رجب کا دن ہے اور یہ وہی دن ہے کہ جس کے لیے دعائے رجب خصوصی تذکرہ آیا کہ اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی وابنہ علی ابن محمد المنتجب، کہ اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ماہ رجب میں پیدا ہونے والے ان 2 معصوموں کے حوالے سے جن میں ایک علی کے بیٹے محمد اور دوسرے انہی کے فرزند علی ابن محمد منتجب ہے۔ تو آج کی یہ تاریخ اس امام معصوم کی ولادت کی تاریخ ہے کہ جسے دعائے رجب میں ہمارے زمانے کے امام نے خصوصی وسیلہ بنایا بارگاہ الہی میں، اور ہمیں یہ مشق کروائی اور تربیت دلوائی کہ ماہ رجب میں جہاں تم 13 رجب کے حوالے سے مولا کو یاد کر رہے ہوگے تو فرزندان علی ان 2 اماموں کو فراموش نہ کرنا۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، 3 چھوٹی چھوٹی باتیں، اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ گزشتہ درس میں بھی 3 ہی باتوں کا بیان کیا جا رہا تھا جس میں 55 منٹ لگ گئے، لیکن آج شاید 5 منٹ یا 7 منٹ۔ پہلی بات امام کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے جو میں نے گزشتہ جمعے کو کہیں پر یہ عرض کیا تھا، اب میں خود بھول گیا کہ کہاں پر، کہیں پہ یہ عرض کیا تھا کہ معصومین کی امہات پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں اس میں پروردگار کا ایک نظام عدل نظر آتا، یعنی ساری کی ساری مائیں ایک ہی گھر اور ایک ہی خاندان سے نہیں، وہ ایک مسئلہ کہ معصوم کے والد وہ اسی نور کا ایک جز ہونا چاہیے، لیکن ماؤں کو خدا نے بکھیر کے رکھ دیا ساری دنیا میں۔ تو اس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہیں پہ یہ بات آئی تھی، اس میں جہاں 6 مائیں سرزمین عرب سے تعلق رکھتی، البتہ عرب میں بھی مختلف انداز سے، کہ ایک ایسی ماں ہے جو خود اسی نور کا ایک جز ہے، اور 2 امام کی ماں بنی حسنین کی، ایک وہ ماں کہ جو خاندان بنی ہاشم سے بھی تعلق نہیں رکھتی جناب خدیجہ یا فاطمہ بنت اسد، اور ایک وہ ماں کہ جس کا تعلق اس نور سے نہیں ہے لیکن خود اہل بیت کے گھر سے ہے، 5ویں امام کی والدہ۔ غرض یہ کہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ عرب کے علاقے سے 6 ماں، لیکن وہ بھی الگ الگ پہلو کے ساتھ، اور پھر باقی دنیا سے امام زمانہ کی والدہ یورپ سے آئیں، 4تھے امام کی والدہ عجم یعنی ایران سے آئیں۔ دنیا کی 2 بڑی طاقتیں، رومن امپائر اور یہ پرشین امپائر، ساسانی سلطنت اور رومی سلطنت۔ اور اسی طرح گزشتہ جمعے کو 10ویں امام کی والدہ کا تذکرہ ہوا، سمانہ مغربیہ کہلاتی ہیں، جناب سمانہ جو مغرب یعنی مراکش کے علاقے سے آئیں۔ اور آج 9ویں امام کی والدہ کا تذکرہ، جن کے بارے میں 7ویں امام نے اپنی قید والے حج میں، جس سال امام کو قید کیا گیا تو قید کرنے سے پہلے جب امام حج کے لیے مدینے سے مکے جا رہے تھے اور اس وقت تک
8ویں امام کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو 7ویں امام حج کے لیے مدینے سے مکے جا رہے ہیں اور مکے کی سرحد کے قریب ایک راوی سے ملتے ہیں، خاندان اہل بیت کا بہت قریبی راوی، اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ اب میں واپس اپنے گھر نہیں پہنچ پاؤں گا، اس سفر حج میں مجھے گرفتار کیا جائے گا، اور پھر تفصیل بتاتے ہیں کہ کس طرح میرے بیٹے کی شادی سبیکہ سے ہوگی اور اسے میرا خصوصی سلام پہنچانا۔ تو علماء نے یہی لکھا کہ خصوصی سلام یا ہمیں رسول کا ملا جابر کے ذریعے 5ویں امام کو، یا 7ویں امام کا خصوصی سلام ملا یزید ابن سلیط نامی راوی کے ذریعے سے جناب سبیکہ خاتون کو۔ یہ سبیکہ نوبیہ کہلاتی ہے، نوبہ۔ قدیم زمانے میں اس علاقے کو کہتے تھے جو آج سوڈان ہے۔ تو جناب سبیکہ خاتون جو ان 9 امام کی والدہ، جن کا تعلق افریقہ کے اس ملک سے ہے کہ جو سوڈان کہلاتا، اور پھر باقی جو معصومین کی والدہ ہیں، مثلا جناب ام حمیدہ 7ویں امام کی والدہ، جن کا تعلق قبیلہ بربر سے کہ جو دریائے نیل کے اطراف میں یوگانڈا کے علاقے تک آباد ہے، وہ تو ایک تفصیل پہ تفصیل نکل جاتی ہے۔ تو پہلی بات والدہ جناب سبیکہ، اور وہ سبیکہ کہ جن کے لیے خاص سلام 7واں امام اپنے اس سفر میں کروا رہا کہ جس کے بعد پھر واپس گھر آنے کا موقع نہیں ملا، اور خود امام کا اپنا لقب تقی۔ اب یہ بحث کہ یہ لفظ تقی آخر کس لیے؟ تقی جس کے 2 معنی ہیں، اور اگر غور کریں تو آگے چل کر دونوں معنی ایک بن جاتے ہیں۔ تقی اللہ سے ڈرنے والا، تقی جسے اللہ بچا، وقا یقی توقی وقایتن، بچنا اور بچانا، تو 2 معنی، بچنا اور بچانا۔ متقی کو اس لیے تقی کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا، اور اسے بھی تقی کہا جاتا ہے جسے کوئی کسی پریشانی سے بچا۔ 9واں امام ایک خاص وجہ سے تقی کہلایا، اور جو خصوصی وجہ اس میں وہ آدھے گھنٹے کا بیان۔ جو لوگ کل رات کو کسی ایسی محفل میں شریک ہوئے کہ جہاں میرا اسی موضوع پہ بیان تھا، وہ یہ سن چکے ہوں گے، کیونکہ کل تو ماشاءاللہ 4-5 جگہوں پہ بعض مومنین سے ملاقات کا موقع ملا، جن میں سے کچھ یہاں بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک تو 9 امام اس لیے تقی کہلا کہ مامون رشید کے محفل شراب، محفل موسیقی، محفل مکس گیدرنگ، وہ سارے کے سارے گناہ جو مامون امام کے اعزاز میں منعقد کیے تھے، ہر جگہ امام نے اپنے آپ کو بچایا اس مخصوص انداز سے جو کل رات کی محفلوں میں میں نے پڑھا۔ اور میں نے کیا پڑھا؟ علماء نے کتاب میں لکھا، وہ آپ تک پہنچائے۔ اور تقی اس لیے بھی کہلاتے کہ حرز جواد کا واقعہ، شراب کے نشے میں مامون کا امام پر رات کے وقت تلواروں سے حملہ کرنا، اور حیرت کے عالم میں صبح کو دیکھنا کہ ایک ہلکا سا نشان بھی امام کے جسم پہ نہیں، اور پوچھنا کہ فرزند رسول، کیا میں نے شراب کے نشے میں خود ہی یہ تصور کر لیا تھا کہ میں آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہوں، یا واقعاً مجھ سے یہ جسارت ہوئی تھی؟ اور امام کا جواب دینا اور یہ بتانا کہ تو نے پوری شدت کے ساتھ یہ تلوار چلائی، لیکن میرے گلے میں یہ جو تعویذ لٹک رہا، اس کی برکت سے خدا نے مجھے بچایا، اور حرز جواد کے نام سے تمام صاحبان ایمان اپنے اور اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے اس وقت سے آج تک اسے استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے بھی یہ تقی کہلائے۔ تقی یعنی جسے اللہ نے بچایا، تقی یعنی جو خود بچا خوف خدا سے، ان گناہوں سے جو اس معاشرے میں پھیلے تھے۔ اور خاص بات جو آج مجھے بیان کرنا، اب دیکھیے یہ تقی کے حوالے سے کتنے واقعات آج بیان ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ کل رات کو تھے انہیں پتا کہ کم سے کم 25 منٹ کا بیان فقط تقی کے پہلے معنی کے لیے ہو سکتا، لیکن چونکہ آج ہمیں سیرت امام کے تیسرے پہلو کو ذہن میں رکھ کے درس دینا، چنانچہ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ تیسرا پہلو کیا؟ تیسرا پہلو امام جیسے بردبار، امام جیسے حلیم، امام جیسے کاذب، امام جیسے اس معصوم کی سیرت کہ جو ہر جگہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتا، ایک مقام پہ جلال میں آ گئے۔
اور جلال بھی ایسا کہ اپنے سگے اور بوڑھے چچا کو ان کا دامن پکڑ کے ہٹا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ غضب خدا کو دعوت دیتے ہیں. یہ امام کی سیرت کا تیسرا پہلو ہے اور یہیں سے ہمارا اصل مقصد شروع ہوگا، اور وہ یہ کہ میں نے بار بار یہ تاریخی مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا، خصوصیت کے ساتھ جب گزشتہ سالوں میں مراجع کا انتقال ہوا کہ ہم اور آپ بہت جلد پریشان ہو جاتے ہیں اور ہتھیار ڈال دیتے ہیں. ایک مرجع کا نام اگر ہمیں صحیح طور پہ پتہ نہ چل رہا ہو اور ہم سوچتے ہیں کہ آخر یہ کیسا دین کہ ہمارے اعمال تک رک جاتے ہیں، لیکن مرجعیت تو کوئی مسئلہ نہیں. تاریخ بتاتی کہ ہر امام کی شہادت کے بعد اس دور کے شیعوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا کہ ان کے بعد اگلا امام کون. اور امامت تو وہ چیز ہے کہ جس میں اندازے کی غلطی بھی انسان کی آخرت کو تباہ کر دیتی. مرجعیت میں اندازے کی غلطی آپ کی آخرت کو تباہ نہیں کرے گی. آپ نے دیانتداری سے کوشش کی اور غلط مرجع تک پہنچ گئے، آپ عند اللہ عذاب سے محفوظ و مامون. لیکن امامت میں یہ نہیں چلتا، اور ہر دور کے شیعوں امامت کے حوالے سے یہ مسئلہ پیش آیا. چنانچہ 8ویں امام کی شہادت کے بعد بھی یہ مسئلہ اٹھا. اور پھر ایک ضمنی بات، وہ امام کہ جن کی شہادت مرکز سے دور ہوئی وہاں یہ مسئلہ زیادہ شدت سے اٹھتا تھا. 7ویں امام بغداد کے قید خانے میں شہید کیے گئے، مرکز تشیع ہے مدینہ. یہاں پتہ نہیں چل رہا کہ ان کے بعد امام کون. 8ویں امام توس یا مرو میں شہید کیے گئے، مرکز تشیع ہے مدینہ. یہاں پتہ نہیں چل رہا کہ ان کے بعد امام کون. تو بڑی پریشانیاں ہوتی تھی اس زمانے کے صاحبان ایمان کو. 8ویں امام کی شہادت کے بعد بھی یہی ہوا کہ 8ویں امام کی شہادت کے بعد تو بلکہ دوہرا غضب ہو گیا، کیونکہ 8ویں امام کی اپنی زندگی میں 9ویں امام جن کی آج ولادت کی تاریخ، جو امام آج اس دنیا میں آیا 10 رجب 195 ہجری، تو 8ویں امام کے ہوتے ہوئے ان کے اپنے گھر، ان کے اپنے بھائیوں نے، ان کے بھائی کون ہوئے؟ 7ویں امام کے بیٹے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اسے 8ویں امام کا بیٹا مانتے ہی نہیں. اور ایک عجیب بات، 8ویں امام کی والدہ جن کا تعلق افریقہ کے ملک سوڈان سے، جناب سبیکہ، لیکن یہ تو ہوئی ان کی جغرافیائی نسبت. ان کا تعلق جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان سے، خاندان کے اعتبار سے ماریہ کے خاندان، اور علاقے کے اعتبار سے سوڈان میں. ماریہ کون؟ ماریہ رسول خدا کی وہ کنیز کہ جب ان سے رسول کو ابراہیم نامی بیٹا ملا تو بے عین ہی یہی اعتراض ماریہ پہ لگا کہ یہ بیٹا رسول کا بیٹا نہیں، اور انہی ماریہ کی اولاد ایک خاتون سبیکہ نام 8ویں امام کے حرم میں داخل ہوئی اور ان کو اولاد ملی، اور ایسی اولاد جو امام تقی کہلائی. اور اعتراض یہ کیا گیا کہ ہم انہیں 8ویں امام کا بیٹا نہیں مانتے، اور اسی لیے 8ویں امام نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ میرا بیٹا مسیل عیسیٰ، یعنی جو جو اعتراضات عیسیٰ کے حوالے سے تاریخ میں آتے وہ میرے اس بیٹے پہ لگیں گے. عیسیٰ کے حوالے سے پہلا اعتراض یہ کہ یہ اتنا کم سے نبی کیسے بن سکتا. 9ویں امام پر یہی اعتراض، اتنا چھوٹا امام کیسے بن سکتا. عیسیٰ کے حوالے سے دوسرا اعتراض، ان کی ماں مریم، لقد جئتک شیئا فریا، قرآن کہتا کہ قوم کہہ رہی کہ اے مریم تم ایک گناہ والی چیز کو اٹھا کے لے آئی ہو. بے عین ہی یہی اعتراض جناب سبیکہ نوبیہ پر. تو وہ سارے واقعات کی مشابہت. تو 9ویں امام کی امامت تو ڈبل مسئلہ ہو گیا. ایک تو ویسے ہی جو امام شہر سے باہر شہید ہو، اس کے بعد امام کون، اس میں اعتراض. اور یہاں تو 9واں امام وہ کہ ان کے باپ کی موجودگی میں انہیں ان کا بیٹا ماننے سے ہی انکار کر دیا گیا. اگرچہ 8ویں امام نے سختی کے ساتھ اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا، مگر شک تو دلوں میں آ گئے. اور چونکہ بات خاندان کی تھی تو امام نے اس مسئلے کو خاندان تک رکھا.
لیکن باہر تو یہ بات پھیلتی چلی گئی اور لوگ اس لیے بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ الزام یزید نہیں لگا رہا، یہ الزام ابو لہب نہیں لگا رہا، ارے یہ الزام تو 8ویں امام کے اپنے بھائی لگا رہے ہیں، کچھ تو حقیقت ہوگی، کوئی تو بات ہوگی۔ اور پھر اسی حالت اس سے پہلے کہ مسئلہ پورا صاف ہو 8ویں امام کو ہجرت کرنا پڑی، اور ایسی ہجرت جس کے بعد واپس بھی نہیں آئی، اور 9ویں امام کے پاس امامت آ گئی۔ لیکن عام شیعہ اب تک کنفیوز تھی، اس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ مدینے سے 3 میل ایک جگہ ہے سریا، سوات کے ساتھ لکھا اسی طرح جاتا جیسے آپ لوہا اور سریا لکھتے ہیں، مگر سوات کے ساتھ۔ یہ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر 7ویں امام کی ایک زمین تھی، ایک جائیداد، بڑی پرفضا، بہترین باغات، پانی کا انتظام، فصلیں۔ وہاں پر سارے کے سارے شیعہ دنیا کے نمائندے جمع ہوئے، مثلا ہر شہر سے وہاں کا ایک بزرگ آیا، قم سے بھی آئے، مشہد سے بھی آئے، مشہد تو نہیں خراسان، اسی طرح بغداد سے، اسی طریقے سے دمشق سے، جہاں جہاں شیعت پھیلی۔ اور یہ جو کہ 7ویں امام کی جائیداد، تو 7ویں امام کا مکان اور ان کی اکثر اولادیں یہیں پہ رہتی ہیں۔ آپ کو معلوم کہ معصومین سب سے زیادہ زمان قید 7ویں امام کا، اور سب سے زیادہ اولاد بھی 7ویں امام کی ہیں، 43 بیٹے اور بیٹیاں 7ویں امام کی اولاد میں، سادات موسوی کثیر تعداد میں۔ خیر، جس وقت یہ سب لوگ یہاں جمع ہوئے اور بات یہ ہو رہی تھی کہ امام کے گھرانے کون سا شخص ایسا ہے جو اب جانشین بنا ہوگا اپنے 8ویں امام کا، تو بہت ہی مقدس عبداللہ ابن موسیٰ، موسیٰ اس لیے کہ 7ویں امام کا نام عبداللہ، یہ 8ویں امام کے بھائی، اور بہت ہی صحیح، ماتھے پہ پیشانی پر سجدے کا نشان، یہ آئے اور آ کے بیٹھے، اور اس جگہ جا کے بیٹھے کہ جہاں امام بیٹھا کرتے تھے۔ زبان سے کچھ کہا نہیں، لیکن نشست وہی اختیار کی جہاں 7ویں امام اور 8ویں امام بیٹھتے تھے، اور پھر لوگوں سے بات بھی وہی، سوال کرو اگر تمہارے پاس کوئی تمہارا مسئلہ، وہی انداز اور اسٹائل۔ اب لوگوں نے سوال شروع کیا، مگر کچھ لوگوں کے پاس چھٹے امام کی ایک حدیث، ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ چھٹے امام کا ایک فرمان ہے کہ حسن اور حسین کے بعد اب خدا امامت کو 2 بھائیوں میں کبھی نہیں رکھے گا۔ یہ ایک فرمان چھٹے امام کا تھا۔ آج کل چونکہ ہمیں ان فرامین کی ضرورت نہیں، اس لیے ضرورت نہیں کہ اب اس کا محل ختم ہو گیا، جیسے زکوٰۃ کے اصل کرنسی نوٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، سکے پہ زکوٰۃ، چنانچہ وہ مسائل بیان نہیں ہوتے، لوگ اس پہ ذرا جزبز ہوتے ہیں اور گھبراتے ہیں۔ یہ تو پھر بھی فرعی مسئلہ، عقائد کے مسئلے میں جس چیز کی آج ضرورت نہیں وہ بیان نہیں کی جاتی، لیکن اس وقت ضرورت، کیونکہ ابھی سلسلہ امامت نامکمل۔ تو وہ لوگ جو چھٹے امام کا یہ فرمان سنے تھے کہ خدا حسن اور حسین کے بعد اب 2 بھائیوں میں امامت کو نہیں رکھا، انہوں نے تو پہلے ہی فی الفور فیصلہ کر دیا کہ یہ موسیٰ کے بیٹے عبداللہ اب یہ امام نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب موسیٰ کا ایک بیٹا علی رضا امام ہو چکا تو اس کا بھائی امام نہیں ہو سکتا۔ ان کے اعتبار سے چیپٹر کلوز۔ لیکن ہر حدیث ہر آدمی نے اس وقت بھی نہیں سنی، باقی لوگ متوجہ ہوئے، اور کسی نے ایک سوال ایسا کر لیا کہ اگر اس درس میں بچے نہ ہوتے تو میں یہ تفصیلی سوال پڑھ کے بھی سناتا۔ خیر، کسی جانور کے ساتھ فعل حرام کرنے سے متعلق ایک سوال تھا، اور ایک بار یہ سوال ہوا اور ادھر موسیٰ کے بیٹے عبداللہ نے، یعنی 7ویں امام کے بیٹے عبداللہ نے اس کا ایک جواب دیا۔ جیسے ہی جواب دیا، مکان کا اندر کا دروازہ کھلا، اور 8 سال کی عمر، 8 سال، میرے 9ویں امام باہر آئے اور جلال کے عالم میں باہر آئے، اور آتے ہی اپنے چچا کے دامن کو پکڑا۔ اچھا، تاریخ معصومین، بھتیجے کا آ کر اپنے چچا کا دامن پکڑنا، یہ بھی 2 دفعہ، پہلا اس وقت اور دوسرا جب 11ویں امام کی شہادت پر ان کے بھائی جعفر طواب ان کی نماز جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے تو ایک مرتبہ پردہ ہٹا، اور 12ویں امام نے آ کے چچا کو دامن سے پکڑ کے کھینچا کہ یہ جگہ آپ کی نہیں ہے، یہ میری۔ یہاں بھی 9ویں امام آئے، لیکن بڑے جلال کے عالم میں آئے، اور ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کہا کہ اے چچا،
اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، آپ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ جس منصب کے آپ اہل نہیں اس پہ آ کے بیٹھے گی، اور جس سوال کا آپ کے پاس علم نہیں اس کا آپ نے جواب کیوں دیا؟ اب اس کے پہلے حصے کا تعلق ہم سے نہیں، دوسرے حصے کا تعلق ہم سے، کہ جس سوال کا آپ کے پاس علم نہیں، کیا ضروری کہ آدمی ہر مسئلے پہ اپنی زبان کھولے، چاہے معلوم ہو چاہے معلوم نہ ہو؟ ایک مرتبہ میرا نواں امام، اور اس حوالے سے ایک جملہ اور سن لیجیے کہ یہ نوے امام کا دنیا تشیع کے سامنے بطور امامت پہلا دن۔ میں اکثر اپنی مجالس اور محافل میں اس ایک بات کا بھی خیال کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی نیا حکمران آتا تو اپنی پہلی تقریر اپنی ایک پالیسی دیتا، تو ہر امام نے اپنی امامت کے پہلے دن کیا کہا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اکثر اس موضوع پہ میں نے بات کی۔ اب یہاں پر میرا نواں امام میرے چوتھے امام سے مل گئے۔ چوتھے امام اپنی امامت کا پہلا دن اور پہلا اعلان مسئلہ شرعی کے ذریعے کیا، وہ بھی اما حجاب ثاقب۔ نواں امام آج پہلی مرتبہ امام بننے کے بعد عوام کے سامنے آ رہا، اور امامت کا آغاز اس سے ہو رہا کہ خبردار جو منصب تمہارا نہیں ہے اس پہ جا کے نہ بیٹھو۔ اور یہ بہت اہم جملہ آج بھی، امام نہیں ہے اپنے آپ کو امام کو، نبی نہیں ہے اپنے آپ کو نبی کو، مرجع نہیں ہے اپنے آپ کو مرجع کو، مجتہد نہیں ہو اپنے آپ کو مجتہد کو، وکالت مطلقہ کے اختیارات نہیں رکھتے اپنے آپ کو وکیل مطلق کو۔ غرض یہ کہ جملہ وہیں سے چل رہا کہ اے چچا اللہ سے ڈریے، جو منصب آپ کا نہیں اس منصب پہ آ کے آپ بیٹھے گے۔ اور دوسرا وہ جملہ یہ بھی ہمارے معاشرے میں کہ اے چچا جس کا علم نہیں، کیا اس کا جواب دینا ضروری؟ آپ کے پاس جب اس مسئلے کی معلومات نہیں تو فقط اس لیے کہ پبلک کے سامنے میری عزت باقی رہے، یہ پہلا جملہ امامت کے بعد پہلا ڈکلیریشن، یہ دو چیزیں جو منصب آپ کا نہیں ہے کبھی اس کا دعویٰ نہ کیا۔ اور اچھا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، ایک بات اور یاد رکھیں، دعویٰ نہیں کیا، امپریشن دیا، دو الگ باتیں۔ ایک آدمی اپنی زبان سے کہے کہ میں مجتہد ہوں، اور ایک زبان سے نہ کہے لیکن اس انداز سے کام کرے کہ سامنے والی پبلک کو امپریشن ملے کہ یہ مجتہد ہے۔ چنانچہ مثلاً یہ کہے کہ میں حوزہ علمیہ کا مؤسس مرجع چلاتا، اب یہ امپریشن، اس میں زبان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے انسان فتوے دینا شروع کرے، اجتہاد نہیں، تو اب یہاں موسیٰ کے بیٹے عبداللہ کبھی بھی نہیں کہا میں امام، مگر بیٹھے اس جگہ پر اور زبان اس طرح سے کھول لی، تو نواں امام پہلا دن امامت کا دو چیزوں کا اعلان کر رہا، اور اس کے بعد عبداللہ کے بیٹے موسیٰ، چچا، سگے چچا ہیں اور بڑے چچا، عمر کا فرق یعنی تقریباً یہ 8 سال تو وہ کم سے کم 60 یا 70 سال عمر کا فرق، لیکن جب حق کی بات آتی تو اس میں یہ فرق نہیں دیکھا جاتا۔ ایک مرتبہ انہوں نے پلٹ کے صفائی پیش کی، کبھی صفائی بھی آدمی پیش کرتا، کہا کہ اے بھتیجے تم تو تھے بھی نہیں جب میں نے اپنے بھائی سے جو امام برحق یہی مسئلہ پوچھا تھا، اور اس نے مجھے وہی جواب دیا جو میں نے اس کو دیا۔ اب اپنے غلط جواب کے لیے اس آدمی کی پناہ تلاش کی جو اس وقت جواب دے نہیں سکتا۔ 8ویں امام کا نام لیا۔ اب یہاں کہاں سے 8ویں امام آئے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹ بات کر رہے کہ سچ بات کر رہے؟ کہا میں نے تو خود اپنے 8ویں امام سے یہ مسئلہ پوچھا تھا، یعنی ان کے بھائی 8ویں امام، انہوں نے یہ جواب دیا۔ اور کوئی شخص ہو چپ ہو جاتا، لیکن جو کہ نواں امام اور امام ان چیزوں کے بارے میں غیب کا علم رکھتا، کہا چچا اگرچہ میں اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا لیکن مجھے یہ بھی معلوم کہ آپ نے کیا مسئلہ پوچھا تھا، اور یہ بھی معلوم کہ میرے بابا نے کیا جواب دیا تھا۔ یہ نواں امام امامت کے پہلے دن کا آغاز ایک معجزے سے کر رہا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے بابا سے کیا سوال پوچھا گیا اور انہوں نے کیا جواب دیا۔ یقیناً میرے بابا نے وہی جواب دیا جو آپ نے دیا، پھر تو بات ختم ہو۔ میرے بابا نے وہی جواب دیا جو آپ نے دیا، جواب بالکل صحیح مگر سوال الگ تھا۔ اسی لیے جب کبھی بھی کوئی شخص آ کے کہتا کہ ہم نے فلاں مجتہد سے پوچھا انہوں نے کہا یہ چیز جائز، تو اور میرے پاس تحریر، ہم یہی کہتے ہیں جواب نہیں دکھائی، پہلے سوال دکھائیے آپ نے پوچھا کیا۔ جواب تو ایک جیسا ہو سکتا، دار و مدار آپ کے سوال پر۔ نویں امام کا جملہ سنی، یہیں پہ بات ختم، یعنی اب مسائل کا بیان۔ ڈکلیریشن آ گیا امامت کا پہلے دن، جسے غالباً
فوجی زبان میں کہا جاتا ہے آرڈر آف دا ڈے. ہر چیف آف اسٹاف جس دن آتا پہلے دن ایک حکم جاری کرتا ہے فرمان امروز. اب نوے امام کا فرمان منصب نہ ہو دعویٰ نہ کرنا, علم نہ ہو کبھی جواب نہ دینا. اور جب کہا کہ یہ سوال تو میں تیرے بابا سے پوچھ چکا ہوں اور تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تو نوے امام کا اطمینان دیکھیے, یہ امامت کی شان. کہا آپ نے صحیح کہا, میرے بابا نے جواب وہی دیا جو آپ نے دیا. بس مجبوری ایسی کہ اس قسم کے واقعات کھل کے مجالس اور درس میں بیان نہیں ہو سکتے. اس کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنا پڑیں گی کیونکہ بچے بچیاں مرد عورتیں سب ہوتے. کہا کہ جواب ایک ہے سوال الگ تھا. آپ سے سوال پوچھا گیا جانور کے ساتھ اگر کوئی وہ ظلم کرے, اور میرے بابا سے سوال پوچھا گیا کہ اگر کوئی قبر کھود کر کسی عورت کی میت کو نکالے اور ظلم کرے. الگ الگ سوال, جانور کا سوال الگ ہے اور مومنہ عورت کا سوال الگ. جواب جو آپ نے دیا میرے بابا نے میت کے لیے دیا تھا, جانور کے لیے نہیں دیا تھا. ایک مرتبہ عبداللہ ابن موسیٰ اتنے نادم کہ واپس چلے گئے پردے کے پیچھے اور گویا اس سارے تشیع کے نمائندہ مجمع کو نوے امام کے حوالے کر گئے. لیکن خیر وہ تو واپس چلے گئے. ہمارے ہاں ایسے ڈھلائی والے بھی ہیں کہ غلط دعوے کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ اڑ جاتے ہیں, اور اگر کوئی ان کو ان کی غلطی بتائے تو سامنے والے کو دھمکیاں ملتی ہیں. عبداللہ ابن موسیٰ نے کوئی دھمکی نہیں دی, شرمندگی کے ساتھ چلے گئے. اس اعتبار سے ہمیں پھر بھی یہ غنیمت لگی. مگر نوے امام کا جملہ یاد رکھیے, علم کے بغیر بولنے کی ضرورت نہیں, اور فقط اس لیے کہ تم نے کسی عالم سے ایک مسئلہ سنا ہوا یہ نہ سمجھنا کہ دوسرا مسئلہ بھی ایسا ہی ہوگا. اب انہوں نے کیا کیا, میت کے مسئلے کو گھوڑے کا مسئلہ بنا دیا, جانور کی, جو غلطی ہمارے آج بھی ہوتی. سونے پہ زکوٰۃ ہے کا پیپر کرنسی پہ بھی ہونا چاہیے, وہ الگ یہ الگ. مگر آج تشیع کا ایک بہت بڑا طبقہ اس مسئلے سے غیر مطمئن کہ یہ کیا فتویٰ ہے کہ کرنسی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی, اور دلیل کیا لاتے ہیں. بھئی آپ کرنسی پہ زکوٰۃ کو واجب سمجھ رہے ہیں, دلیل کیا, کوئی آیت, قرآن پڑھ نہیں سکتے سمجھنا تو دور کی بات, یہ جھگڑا وہ کرتے جو قرآن ان سے پڑھوائیے تو زیر زبر پیش صحیح نہیں لگا سکتے اور جھگڑا کرتے نہیں, آیت تو نہیں, کوئی روایت نہیں. پھر کیوں آخر آپ اچھلے جا رہے ہیں کہ کاغذ کے اوپر بھی زکوٰۃ ہونی چاہیے. کہا اس لیے کہ سکے پہ زکوٰۃ, یہ وہی غلطی جو جھوٹے دعوے دار امامت نے کی. دو الگ الگ مسئلے, کاغذ الگ چیز اور کرنسی الگ چیز. آپ لوگوں کے سامنے زبان کھولنا ہی جسارت. کس مسئلے میں, فقہ کے مسئلے میں نہیں بلکہ اکنامی کے مسئلے. آپ میں سے ہر ایک کا شعبہ یہی, آپ تو پیدا ہی ہوتے ہیں اس ماحول کے اندر کہ جہاں روپیہ پیسہ روکڑا بزنس کمرشل ٹریڈنگ یہ سب ہوتا. لیکن پھر آپ کے علم میں ہوگا کہ پیپر کرنسی کوئی زیادہ پرانی چیز نہیں. صحیح معنوں میں اسی 20ویں صدی کے شروع میں, جو ابھی حال ہی ٹائمز نے اپنا ایک خصوصی ایڈیشن نکالا تھا کہ 20ویں صدی کا شروع کیا ہے اور آخر کیا, تو کرنسی کے حوالے سے اس میں ایک سیکشن تھا. اب نہ میری انگلش, نہ میں انگلش سمجھ سکتا ہوں اور نہ اکنامکس, دونوں چیزیں مجھے نہیں آتی. اور مسئلہ ہی نہیں دونوں چیزوں کا, انگریزی میں اکنامکس کا مسئلہ لکھا ہوا تھا. لیکن تھوڑا بہت جو کسی نے سمجھایا وہ یہ تھا کہ 20ویں صدی کا آغاز پیپر کرنسی سے ہوا اور اس کا اختتام پیپر کرنسی کی موت پر ہوا. اب پلاسٹک کرنسی چلے گی, اور یہ بھی ایک تجربہ, یہ کریڈٹ کارڈ اور مختلف کارڈ کا کہ پیپر کرنسی سے یہ صدی شروع ہوئی, اور اس صدی نے اپنے سامنے پیپر کرنسی کے سارے نظام کو ختم ہوتے دیکھا. جیسے پولیٹیکل مسائل کی ہیڈنگ میں انہوں نے کمیونزم کے لیے یہی جملہ لکھا کہ یہ 20ویں صدی وہ جس نے کمیونزم کو عروج پاتے بھی دیکھا اور کمیونزم کو مرتے بھی دیکھا. ساری چیز یہیں شروع ہوئی یہیں ختم ہو گئی. جب اکنامک کا حصہ آتا اس میں کرنسی کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ دنیا کا یہ تجربہ ناکام ہو گیا اور اب کرنسی کا سسٹم بدل رہا اور 21ویں صدی نمودار ہو پلاسٹک کرنسی کے تصور کے ساتھ پیپر کرنسی چلی گئی. تو یہ بہت نئی چیز اور تجرباتی مرحلہ. اور ایک بات دنیا میں کہیں کہیں یہ آواز بلند ہو رہی کہ کرنسی کا یہ سارا سسٹم ناکام اور ساری دنیا کی اکنامکس کو تباہ کر رہا. واپس وہی پرانا سسٹم آ جائے کہ سکے کی ویلیو کا اندازہ اس بات سے کیا جائے اس میں کتنا سونا, بس.
تو یہ کہنا کہ اسلام کے اندر جو سکے کے زکوٰۃ کا حکم ہے، آج ساری دنیا اس کو چھوڑ چکی اور اب یہ نظام نہیں آئے گا، یہ لا علمی اور جہالت کا نتیجہ ہے۔ مگر کون سی جہالت؟ آدھی جہالت، جن کو نہ اکنامکس کا پتا اور نہ شریعت کا پتا اور دونوں پہ ایک ساتھ بولنے کو تیار، ان کی یہ غلطی۔ یہ ایک تجربہ ہے پیپر کرنسی جو فیل۔ اب پلاسٹک کرنسی یورپ میں تو ہر جگہ، کسی کی جیب میں آپ کو پیپر کرنسی یورپ میں نہیں ملے گی سوائے ہم جیسے لوگوں کے کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کا نظام کیا۔ اور پلاسٹک کرنسی کے بارے میں بھی لکھا، ایک تجربہ ہے، ایک جوا کھیلا جا رہا، اب دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا۔ تو کوئی تعجب نہیں، ایک مرتبہ گھوم 100-150 سال کے بعد دوبارہ وہ سکے کا نظام آ جائے، لیکن وہ نظام آئے کہ نہ آئے، یہ بحث خود یہ بتا رہی کہ سکے والی کرنسی کے اثرات معاشرے میں کچھ اور ہوتے ہیں اور نوٹ کے اثرات معاشرے میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ ساری اکنامیکل خرابیاں، خصوصاً انفلیشن یا افراط زر، اس کی ذمہ داری پیپر کرنسی میں ڈالی جا رہی ہے۔ جس ملک کا دل چاہتا ہے دھڑا دھڑ نوٹ چھاپ لیتا، اگر سونے کے بنے ہوئے سکے ہو یہ کبھی بھی کنٹرول سے باہر نہیں ہوگا۔ آج خود، اب میں یہ نہیں کہہ رہا، پھر دوہرا کہ دوبارہ یہ سکہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن آج یہ بحث بتا رہی کہ پیپر کرنسی اور سکے میں ضرور کوئی فرق ہے، دونوں الگ الگ چیزیں، یہی شریعت مطہرہ کہہ رہی ہے، الگ چیزیں، اور ایک کا مسئلہ دوسرے پہ نہیں آئے۔ ایک اور بات سن لیجیے، ایک اور بات، اور وہ یہی بحث نماز جمعہ میں چھیڑ دی جاتی ہے۔ میں بات کیا کر رہا تھا؟ نوے امام کی سیرت کا جملہ، اور وہ کیا جملہ ہے؟ سیرت امام نہم کہ بغیر علم کے بولو نہیں۔ اور خصوصاً ایک مسئلہ اگر تم نے امام سے بھی سنا، سگا بھائی اپنے سگے بھائی سے مسئلہ سنتا ہے جو امام ہے، تب بھی وہ مسئلے کا مورد الگ، اس کو ہر جگہ نہ پھیلاؤ۔ چنانچہ میں نے مثال زکوٰۃ کی، اب آئیے مثال نماز جمعہ کی۔ مگر نماز جمعہ کی مثال الگ سے کیوں؟ اپنا موضوع شروع کریں، اس موضوع کے بیچ میں جہاں لفظ جمعہ رہا وہاں پہ یہ مثال کیوں نہ دی؟ خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارے نوے امام نے ارشاد فرمایا کہ میری امامت کا آغاز اس حقیقت سے ہے کہ مسئلہ جب پوچھنا ہے جاننے والے سے پوچھو اور اندازوں سے کبھی کام نہ چلاؤ۔ يا صاحب السماء اللجن